جبران میں آپ سے اگر پوچھوں، کیونکہ جو ہمیں تفصیلی جو اس کی فیملی سے رابطے میں ان میں نہیں جانا چاہتا، وہ جو رپورٹس ہیں ڈی این اے یقینی طور پر وہ دل کو بھی اس پر افسردہ کر دے، یعنی دکھانے کی چیزیں نہیں ہے، بات کرنے کی بھی شاید نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے سوالات اس طرح کے پوچھے گئے پولیس کی طرف سے جن سوالات کی وجہ سے وہ خودکشی پہ مجبور ہو گئی. اب یہ ایک جو بات سامنے آئی جو ہم بھی سمجھ رہے ہیں شاید یہی ہے. یہ اس طرح کے کس طرح کے سوالات پوچھے؟ مطلب پولیس جو ہے وہ سوالات ایسے پوچھ دیتی ہے کہ بندہ سوسائڈ کرنے لگتا ہے جو ریپ وکٹم ہے. یہ کیا کس چیز کی عکاسی ہے جبران ناصر صاحب؟ سفان بھائی السلام علیکم. میں تو اس کی آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے سماجی پہلو کے ساتھ ساتھ تھوڑا قانونی پہلو پہ بھی روشنی ڈالوں گا، چونکہ آئی آلسو ہیپن ٹو بی اے لائر. اس میں آپ کو ایڈ کرتے چلوں کہ پولیس نے جی وہی سوال پوچھے جو ہمارا معاشرہ پوچھتا ہے، جو ان کے محلے والے شاید پوچھ رہے ہوں گے، شاید ڈسٹنٹ ریلیٹیوز پوچھ رہے ہوں گے، اور جو میڈیا نے پوچھے. جتنا بہت رابطہ میرا اس خاندان کے ساتھ قائم ہوا ہے، میں آپ کو اتنا کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ خاندان اتنا ہی تنگ آیا ہوا ہے میڈیا کے سوالات سے، جو اس ہراسمنٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں سے بچی کا نام پتہ چل جائے، کہیں سے کوئی اور فیکٹ پتہ چل جائے، کہیں سے کچھ اس کے والدین کے اور ہمیں کلپس مل جائیں اور روتے ہوئے اور آنسوؤں کے ساتھ. یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا ایک جو لیول ہو جاتا ہے معاشرے کا، جو گر جاتا ہے اوور آل، جب ہم ریپ کے کیس کی بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ جی کسی کی عزت لوٹ لی گئی ہے اور پھر اس وجہ سے اس کو جو اسٹگما ہوتا ہے، تو ایک تو آپ نے ایک بندی کی پرائیویٹ سپیس کی، ایک لڑکی کی، ایک عورت کی پرائیویٹ باڈی سپیس آپ نے وائلیٹ کی، ساتھ میں آپ نے خود ہی اسٹگما جوڑ دیا. اس کے بعد آپ اس بات کی بھی جج بن گئے کہ جی اس کی عزت لوٹی گئی ہے. عزت جو ہے وہ انسان کی کسی جنسی آرگن سے نہیں ریلیٹڈ ہوتی ہے. عزت نفس جو ہوتی ہے انسان کی روح سے، اس کے دماغ سے، اس کی روحانیت سے، اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم جس سے پرابلم کرتے ہیں، اور یہ صرف کیا کہتے ہیں پولیس کے وہ شاید کم پڑھے لکھے کانسٹیبل نہیں، بہت ماشاءاللہ سے ایک قابل احترام جریدہ جو ہوتا تھا، جو جمعے کے جمعے چھپتا ہے، جس کے ایڈیٹر ان چیف جو ہے اس ملک کے بہت نامور صحافی ہیں، اس جریدے کے اندر بھی جو ہے بہت ہی واہیات طریقے سے اس ایشو کو پہلو کو چھیڑا گیا، اور اس حد تک چھیڑا گیا کہ جھوٹ تک بولا گیا کہ یہاں تک کہ کلیمز کر دیے کہ جی ڈی این اے سے کنسنٹ شامل ہو گئی. میں ایک کنٹروورسی کو یہاں پہ ریسٹ کرنا چاہوں گا، جو بار بار اس چکر میں پڑھ رہے ہیں کہ جی بچی کی رضامندی تھی کہ نہیں تھی. قانون تھوڑا بہت پڑھ لیجئے. آپ کا پاکستان پینل کوڈ کا شک نمبر 375 ہے، جس کا کلاس نمبر 5 ہے، جو کہ کہتا ہے کہ اگر ایک لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہے تو اگر وہ اظہار بھی کرے، اگر وہ کنسنٹ دے بھی، تب بھی وہ ریپ ہی مانا جائے گا. 16 سال سے کم بچی کی عمر کی کنسنٹ آپ نہیں امیجن کر سکتے. یہ قانون پہ واضح طور پہ ہے. جتنی رپورٹس ہمارے پاس سامنے آئی ہیں، یہ بچی 15 سال کی ہے. تو پلیز میڈیا کے اوپر جو لوگ یہ کنسنٹ کو لے کے اور رضامندی کو لے کے جو واہیات سے چورے سوال کر رہے ہیں، نہ کریں. اس کا کوئی قانونی اس وقت نہیں اینگل ہے. اور جب ہم دوبارہ اس ایشو کے اوپر آتے ہیں تو میں بریک کے جبران آپ کہہ رہے تھے آپ لیگل ایکسپرٹ کیونکہ آپ ہیں اور لائر بھی ہیں، لا قانون کا آپ بتا رہے بھی تھے شک ہے. یہ جو اسٹریس میں ڈالا گیا ہے، اسٹریس اتنا کہ اس نے خودکشی کری، جو بھی اس کی جسمانی کیفیت ہے، اس پہ کوئی کیس بن سکتا ہے قانونی طور پر اس پوری صورتحال پہ جبران ناصر صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو فی الحال ایکسپرٹ تو نہیں کوالیفائی کروں گا، مگر آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ہمارے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کیا کہتے ہیں انفارچونیٹ انسیڈنٹ یہ ہوا ہے کہ تقریباً سال ہونے کو آیا ہے، ایک ریفارم بل پڑا ہوا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ ریپ کے حوالے سے، جس کے اندر باقاعدہ یہ سیکشن ریڈیوس کرانا تھا کہ اگر پولیس پروسیکیوشن، خاص طور پر جو کانسٹیبلز ہوتے ہیں جو یہ بیانات وغیرہ لیتے ہیں، یہ اپنا کام صحیح سے نہیں کریں گے، اگر یہ بچی کو ہراساں کریں گے، جس کا جو بھی ریپ وکٹم اسے ہراساں کریں گے، لڑکی کو، عورت کو، یا اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ کہتے ہیں اپنا کام صحیح سے نہیں کریں گے، یا اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سیکشولی وائلیٹ کریں گے، تو ان کے لیے خاص سزائیں مقرر کی گئی تھیں اور اس کو ایک غیر قانونی فیل بنایا گیا تھا. مگر اگر ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ویسے بھی ہوتا ہے تو ہراسمنٹ کے اندر یا کیا کہتے ہیں آپ ایک پٹیشن تو فائل کر سکتے ہیں کہ پولیس اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہی، مگر اس مخصوص کیس کے اندر ریپ کے حوالے سے اور اس کی کیا کہتے ہیں ایک ایکسپیڈیشس طریقے سے اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ 6 مہینے میں کیسز بھی جو ہیں ان کے فیصلے آ جائیں سامنے، اور جو آئیڈینٹی ہے وہ بھی سیف رکھی جائے تمام جو اس کے اندر جو وکٹم ہوتے ہیں، سب کے ساتھ حوالے سے جو ہے ریفارمز پڑے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر. مجھے یہ نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کا فلور جو وقت ہے وہ اس وقت اس کو ووٹنگ کے لیے سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہا. اگر یہ لا رہا ہوتا تو اس وقت یہ قانون کی شکیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جن کا اطلاق ہو سکتا تھا اور ان سوالوں کے بہت واضح جواب آ سکتے تھے، اور شاید پولیس کو بھی تھوڑا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ کام میں اس طرح سے نااہلی کریں گے تو ان کے اوپر مقدمات ہو سکتے ہیں اور فوجداری کے مقدمات ہو سکتے ہیں. تو اس وقت نہیں ہو سکتے. یہی میں آپ سے ایڈوکیٹ صاحب آپ سے بول رہا ہوں، اس وقت مقدمہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہوا سچویشن اس پہ مقدمہ ہو سکتا ہے، قانون موجود ہے. اچھا
اس پہ اگر اس کو انٹیمیڈیشن کی جا رہی ہے کسی سیاسی سورس سے تو سیکشن 506 ہے پاکستان پینل کوڈ کا, اس کے ذریعے 7 سال قید ہو سکتی ہے, ان پہ الگ سے مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے سر یہ پتا ہے جبران ناصر صاحب کہ اس کے لیے پریکٹیکلی اب کیا کرنا چاہیے. میں اگر اس لڑکی کی بات کروں, اس کی فیملی کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ نے رابطہ بھی کیا ہے ان سے, پریکٹیکل اسٹیپس کیا ہونے چاہیے, میں خود کیا کروں, آپ کیا کرنا چاہیے, آپ کو ویسے سب جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کریں, واٹ آر دا پریکٹیکل اسٹیپس مجھے بتائیں کیا ہونا چاہیے اس کے لیے. دیکھیں بڑا آسان سا طریقہ ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک بہت اچھے ریفارمز والا بل پڑا ہوا ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اس وقت, اس پہ آف کورس مزید امپروومنٹس آ سکتی ہیں. تمام جس وقت ہماری پڑھے لکھے لوگ اس وقت شو دیکھ رہے ہیں, کنسرن سٹیزن شو دیکھ رہے ہیں, جو بھی فہم و فراز رکھنے والے سوچ سمجھ رکھنے والے شو دیکھ رہے ہیں, اپنے پارٹیز کے ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کو پٹیشن کریں, ان کے پاس جائیں, ان کو پریشر ڈالیں کہ جی کیوں اس پہ آپ بات نہیں کرتے, کیوں اس طرح کی پراپر قانون سازی نہیں آتی ہے. یہ اوور نائٹ جو ہے ہمارا پرسپیکٹو تو نہیں بدلے گا نا کہ ہم عورت کو کیسے دیکھتے ہیں یا ہم ریپ کے کرائم کو کیسے دیکھتے ہیں, مگر جو پریکٹیکل اسٹیپس کی بات کریں اس میں یہ ہو سکتی ہے. جہاں تک جو لوگ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں, اب یہ بھی سوچیے گا کہ اس وقت جو بچی کا خاندان ہے وہ سہما ہوا ہے, وہ ڈرا ہوا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ کون اس کو استعمال کرنے کے لیے آ رہا ہے اور کون واقعی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ پروسیس ان کو جا کے ریچ آؤٹ کرنے کا یا ٹرسٹ گین کرنے کا یہ بھی بہت آف کورس طویل ہوتا ہے. مگر جنرلی ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ پراپر اگر ہم نے ٹھوس قدم لینے ہیں, پریکٹیکلی لینے ہیں, تو ایویڈنس اگر ریپ کے اندر آپ نے کرنا ہو تو اس کے اندر بڑا آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ کورٹس کے اندر آپ بائی لا جو ہے ایک مخصوص پینل فکس کرا دیں کمشنرز کا, جو خاص طور پہ ٹرینڈ ہو ریپ جیسے کیسز کے لیے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے, امبڈسمن بنا دیں. اس طرح کی اسپیشل چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. جو آپ کی پولیس ہے ان کے پراپر ٹریننگ کے اندر اس طرح کے ورکشاپس انٹروڈیوس کرائے جا سکتے ہیں. کہ یہ مسئلہ صرف اس بچی کا نہیں جو لاہور کے اندر تھی, بہت سے کیسز ایسے ہیں جو کبھی رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. بہت سے والدین یا ریپ وکٹمز ایسے ہیں جو پولیس تک پہنچتے نہیں ہیں, جاتے تک نہیں تھانے کی طرف, اور ریپ ہونے کے بعد خاموش ہو جاتے, جو کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ پھر ایسا ہی نہ ہو جائے کہ ان کی بچی خودکشی کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد میں پھر سے کہوں گا, ہمیں اگر دشمن بنانا ہے تو اس کرائم کو بنانا ہے, ہمیں کسی مخصوص جینڈر کو نہیں بنانا ہے. اور دوسری بات جو بار بار بات ہو رہی تھی کہ جی کیا ایک مخصوص اکیوز کو جو ہے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر یہ ٹرائل چلے گا تو یہ بھی بات چل جائے گا کہ اگر انہیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی. مگر ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بھی فیئر ہوں گا, جہاں ہم بہت زور ڈالتے ہیں کہ جی آپ جو وکٹم کی آئیڈینٹی ہے وہ سامنے نہ آئے, اس کی عزت پامال نہ ہو, اسے نہ اچھالا جائے, اسی طریقے سے جو اکیوز ہوتا ہے اس کیس کو میں اسی لیے کہتا ہوں سینشلائز نہ کریں, بیکاز اگر کسی اس کیس میں نہ کسی اور کیس میں صحیح, اگر کوئی اکیوز واقعی میں پھنسایا گیا ہے تو اس مرد کی بھی زندگی جو ہے اسٹگما کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے خراب ہو جائے گی اور تباہ ہو جائے گی. تو ہم اس چیز کو ایک بیلنس وے میں لے کے چلیں اور پریکٹیکل لے کے چلیں کہ ان خبروں کے لیے باقاعدہ پیمرا کو بھی کچھ فارمیلٹیز بنانی چاہیے کہ یہ سینسیٹیو میٹرز ہوتے ہیں, جو کہ ہمارا سوشل اسٹرکچر ایسا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اور جہاں وہ ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں کہ جی کانفیڈینشیل ہے, تو آپ کورٹ کے ذریعے پٹیشن کر سکتے ہیں پروسیکیوشن کو اور پولیس کو کہ ایویڈنس آن ریکارڈ لے کے آئے. ٹھیک ہے.